بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ 14 اگست 1947 یوم آزادی پاکستان ہے۔ آزادی کی نعمت دو ہی لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جنہوں نے آزادی کے لیے کچھ کھویا ہو، اور ایک وہ جو آزادی کی نعمت سے محروم ہو۔ ہم جب ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا، جو قربانیاں دے کر آئے، تو ان کی زبان سے پاکستان بنتے ہوئے حالات کے مناظر کچھ یوں ہوتے ہیں۔ مجھ کو تو ابھی تک وہ زمانہ یاد ہے، قافلہ جب لٹ رہا تھا رہبروں کے درمیاں، کریا کریا چیخ تھی ماتم بپا تھا کوہ بہ کوہ، بیٹیاں جب جل رہی تھی چلمنوں کے درمیاں۔ جن لوگوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے کھویا، ان کی داستان ایسی ہے کہ انسان اس داستان کو بیان کرتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے تو زاروں کے تار رو پڑتا ہے۔ آج بھی وہ چیدہ چیدہ لوگ جنہوں نے یہ مناظر دیکھے، وہ ان کو بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس قدر ظلم کیا گیا کہ بہن اور بیٹیاں انہوں نے کنووں کے اندر چھلانگیں لگائی اپنی عزتیں بچانے کے لیے۔ ایک بک لکھی گئی دا ادر سائیڈ آف سائلنس، اس میں یہ سارے مناظر ذکر کیے گئے، کس طرح مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، شاہی مسجد سے لوگوں کو دھکے دے کر نیچے گرایا گیا، اور پھر اسی طرح ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ماں ہے تو اس کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کیا گیا، برچھیوں اور نیزوں پر مسلمانوں کی عزتوں کو اچھالا گیا، جوان عورتوں کے پستانوں کو کاٹ دیا گیا۔ خون کا دریا اور آگ کی سرنگ عبور کر کے لوگ اس وطن تک پہنچے، اس قدر انہوں نے قربانیاں دی۔ کسٹم والوں کی زیادتیاں اس قدر تھی کہ ایک گز بھی انسلا کپڑا ان کو ساتھ لانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں وطن عزیز کی قدر تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں اس کے اندر زیادتی کروں گا، اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی اور ہم نے شکر نہیں ادا کیا، کیونکہ شکر کہتے ہیں جو چیز جس نے دی ہو، عطا کی ہو، اس کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرنا۔ تو آزادی اللہ کی نعمت تھی، وطن اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے عطا کیا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اس ملک کا نظام اسلامی ہوتا، قوانین اسلامی ہوتے، شریعت کا نفاذ ہوتا، لیکن ہم نے ناشکری کی اور پھر اللہ کی پکڑ آئی۔ وہ پاکستان کہ بنگلہ دیش بھی جس کے اندر شامل تھا، چند ہی سال گزرے تھے کہ بنگلہ دیش الگ ہو گیا، اور پھر آزادی کی تکمیل تھی کہ کشمیر اس وطن کا حصہ بنتا، لیکن کشمیر بھی پاکستان کا حصہ نہ بن سکا، اور پھر مقصد حیات تھا، مقصد حیات پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ ہم اپنی تہذیب کو بھولے، اپنی ثقافت کو بھولے، اپنے تمدن کو بھول گئے۔ ہم نے دو قومی نظریے کا نعرہ لگایا، لیکن ہم مسلم شناخت کو بھول گئے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں۔ شہداء کا خون آج ہمیں یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے اس وطن کو حاصل کیا تھا۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں کہ ہم چند باجے بجا کر یا ہم بازاروں کے اندر شور شرابہ کر کے، تماش بینی کر کے اس ملک کی آزادی کا شکر ادا کریں، بلکہ شکر صحیح معنوں میں تب ادا ہوگا کہ جس مالک نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہم اس ملک کو استعمال کریں، اس کی مرضی کے قوانین اس ملک کے اندر نافذ کریں۔ وطن عزیز کی قیادت سنبھالنے والے، باغ ڈور سنبھالنے والوں نے اس وطن کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے رہے۔ آج وہ وطن جو قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے، ایک وہ وقت تھا کہ کانٹوں کے ذریعے اور اسی طرح پتھروں کا استعمال کر کے دفتری کام کو چلایا گیا، سٹیپلر اور پنیں موجود نہیں تھی، لیکن ایک وہ وقت آیا کہ یہ وطن اس قابل ہوا کہ دوسرے ممالک کو قرض دے رہا تھا، لیکن آج اس کی معیشت بدحال ہے۔ اور پھر میں یہی کہوں گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تیری راہبری کا سوال ہے، مجھے رہزن سے غرض نہیں۔ تو اس وطن کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا، اس کی معیشت پر غلط طریقے سے ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں آج بھی دعا گو ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس وطن کو حاصل کیا گیا، اللہ رب العزت اس مقصد پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں وطن عزیز کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، اور اس انداز میں خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل، جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، خزاں کو گزرنے کی کبھی یہاں مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کی رویدگی محال نہ ہو۔
خدا کرے نہ کبھی خم سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ وصال نہ ہو۔ ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے، حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل، جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔